جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 10ویں کتاب لڑکیوں کا جزیرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران کافی دیر سے زیبا کو ہنسا رہا تھا۔ وہ اس طرح گل مل گئی تھی جیسے دونوں برسوں پرانے ساتھی ہوں۔ وہ اب ساڑی میں رہنے لگی تھی اور آج خود ہی عمران کو سڑک کے ایک فٹ پاتھ پر روکا تھا، ورنہ عمران تو منہ چرا کر نکلا جا رہا تھا۔ عمران نے اسے کہا بھی کہ وہ اسے نہیں پہچانتا۔ دونوں زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن زیبا سر ہو گئی۔ وہ کہنے لگی جو کچھ بھی ہو، وہ اس کی دوستی کی خواہش مند ہے اور اب زندگی بھر پتلون نہیں پہنے گی۔ پھر وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں جا بیٹھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زیبا اسے چھوڑنا ہی نہ چاہتی ہو۔ عمران نے کئی بار اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن زیبا نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا زیبا صاحبہ، برسبیل تذکرہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ ضرور پوچھئے، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اپنے متعلق سب کچھ بتا دوں گی۔ پوسٹ باکس نمبر 213 کے متعلق بھی بتا دیجئے گا، عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا، اور زیبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ اس کے متعلق اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ بس یوں ہی مجھے الجھاؤں کو سلجھانے میں لطف آتا ہے۔ تمہارے متعلق چھان بین کرتے وقت یہ چیز سامنے آئی تھی اور میں اب بھی الجھن میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے پچھلے 4 دنوں میں کتنی رقم وصول کی ہے اور کتنی ماہنامے کے دفتر میں جمع کی ہے۔ یہ مجھ سے نہ پوچھئے، زیبا نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ خیر نہ بتاؤ، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک دن میری مدد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آپ میری کیا مدد کریں گے؟ میں تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گا جس طرح دوسری لڑکیاں مر جاتی ہیں۔ میں تمہارے چہرے پر کسی وزنی گاڑی کا پہیہ نہیں چلنے دوں گا۔ اگر تمہیں ایسے ہی انجام کا خوف نہ ہوتا تو تم میرے متعلق ان لوگوں کو بہت کچھ بتا دیتی۔ تم جانتی ہو کہ وہ تمہیں ایسی صورت میں زندہ رکھنا پسند نہیں کریں گے جب تمہاری اصلیت کسی دوسرے پر ظاہر ہو جائے۔ ماہنامے کا ایڈیٹر تم پر اعتماد کرتا ہے، لیکن تمہاری اصلیت سے واقف نہیں ہے، اور تم اسے دھوکہ بھی نہیں دیتی۔ اس کی رقومات ان کے حساب میں جمع ہو جاتی ہیں، مگر بڑے منی آرڈر اور بیموں کا اسے بھی علم نہیں۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ زیبا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ایک بے ضرر شہری ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے تفریحات کے لیے بہت وقت ملتا ہے، اور میری تفریح یہی ہے کہ میں بے تکی حرکتیں کرتا پھروں، مثلاً یہی کہ تمہیں پتلون کا استعمال چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔ آپ میرے دوست ہیں۔ یقیناً، عمران سر ہلا کر بولا۔ تو پھر اب آپ اس گفتگو کو یہیں ختم کر دیجئے، ورنہ سچ مچ میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ختم کر دیا؟ اچھا اب آپ اپنے متعلق مجھے کچھ بتاؤ۔ ہم دوست ہی کیسے جب ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہ جانیں؟ میرے متعلق بھی آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا نام زیبا ہے، لیکن زیبا خود تمہارا ہی منتخب کردہ نام ہے، ورنہ تمہارا نام زہرہ جمال ہے۔
مگر تمہیں مرد بننے کا خبت ہے۔ ایک زمانے میں تم زہرہ جمال کی بجائے مریخ جلال ہو گئی تھی، اور اسی وقت سے تم پتلون پہنتی آ رہی تھی۔ پھر تم نے اپنا نام زیبا رکھ لیا، کیونکہ مریخ جلال مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تم اس گروہ میں کیسے آ پھنسی تھی۔ گروہ؟ میرے خدا، آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ ایک بہت خطرے سے دوچار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، مگر اب میں اس گروہ کا قلع کما کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اسے توڑ دوں گا۔ تم دیکھتی رہو۔ مجھے یقین نہیں ہے۔ کیا آپ کی پشت پر پولیس ہے؟ نہیں، میں بالکل تنہا ہوں، ہر وقت تنہا رہتا ہوں، حتیٰ کہ میری جیب میں ایک قلم تراش چاقو بھی تمہیں نہ ملے گا۔ اس کے باوجود بھی مجھے یقین ہے کہ میں اس گروہ کو توڑ دوں گا۔ کیا کبھی تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ کبھی نہیں، زیبا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے دل میں انسانیت کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ میں تباہی اور برباد دیکھنا چاہتی ہوں، نو انسانی کی تباہی اور بربادی، خواہ وہ ایٹم بموں کے ذریعے ہو، خواہ ان ایٹموں کے ذریعے جو خود انسان کے جسم و ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس سے شرمندہ نہیں ہوں۔ مجھے آدمیوں ہی نے تباہ کیا ہے، مجھے میرے باپ نے تباہ کیا ہے، سوتیلی ماں نے تباہ کیا ہے۔ وہ دونوں مجھ پر بے پناہ مظالم کرتے تھے۔ میں بچی تھی، جوان تھی، اس وقت میرا باپ مجھے بیدوں سے پیٹا کرتا تھا۔ سوتیلی ماں جو عمر میں مجھ سے تھوڑی ہی بڑی تھی، مجھے بھوکا رکھتی تھی، خام خواہ مجھے آوارگی اور بد چلنی کے الزامات دیتی تھی، حالانکہ میں مقدس فرشتوں کی قسم کھا سکتی ہوں کہ اس وقت میں پاک دامن تھی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے، عورتوں سے نفرت ہو گئی ہے، مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ماں بننے سے بھی نفرت ہو گئی ہے، جو ہر عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ لڑکیاں خود کو بیچتی ہیں، میں ان سے رقمیں وصول کر کے انہیں پہنچاتی ہوں جو ان لڑکیوں کو عصمت فروشی پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ لڑکیاں خود تباہ ہوئی ہیں اور اب معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ میرے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میری سوتیلی ماں ایسی لڑکیاں چن رہی ہے جو اس کا کلیجہ ٹھنڈا کریں گی۔ اس سیلاب کو کون روک سکے گا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ نہیں، تم اتنی بری نہیں ہو جتنی خود کو سمجھتی ہو، عمران نے سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا ضمیر زندہ ہے، تم اسے برا سمجھتی ہو، اسے تباہی سمجھتی ہو، مگر تم خود ایک آگ میں سلگ رہی ہو، اس لیے تمہیں اس عظیم جہنم کی آنچ محسوس نہیں ہوتی۔ ویسے تم اسے جہنم ہی سمجھتی ہو، جنت نہیں۔ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے ضمیر البتہ مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بزنس ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کام سے تمہیں مالی منفعت تو نہ ہوتی ہوگی۔ نہیں، میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ماہنامے کے دفتر میں کام کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بھی پیشہ کرانا چاہا تھا، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں مرد ہوں۔ پھر وہ کافی عرصہ تک مجھے نئی لڑکیوں کو پھانسنے کا کام سونپتے رہے، پھر اس کام پر لگا دیا۔ اچھا بس، میں اب اور کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں خود ہی نہ پوچھوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ تم جانتی ہی نہ ہوں گی۔ کیا تم اس آدمی سے واقف ہو جو اس گروہ کا سرغنہ ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ پھر تم سے کچھ پوچھنا فضول ہی ہے۔ میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم وہ رقمیں کسے بھیجتی ہو۔ اگر بتا دوں تو تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ختم کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ساری رقم کو بڑے نوٹوں میں تبدیل کر کے ایک پیکٹ بناتی ہو
اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال دیتی ہو۔ پیکٹ سادہ ہوتا ہے اور اس پر کسی کا نام یا پتہ تحریر نہیں ہوتا۔ کیا آپ کوئی سرکاری سراغر سا ہیں؟ زیبا نے اسے گھور کر پوچھا۔ نہیں، میں ایک بے ضرر شہری ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے گروہ والوں سے بھی میرا تذکرہ کر سکتی ہو، حالانکہ ان میں سے کسی کو بھی تم نہ جانتی ہوگی۔ میرے علم میں یہی ہے، میں ان لوگوں کے طریقہ کار سے بھی واقف ہوں۔ تم اگر چاہو تو اس پیکٹ میں ایک خط رکھ سکتی ہو، سرغنہ کو میرے وجود کا علم ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ جان کے خوف سے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں صرف اپنا کام انجام دینا چاہتی ہوں اور بس۔ میرے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ خیر، عمران نے ایک طویل انگڑائی دی۔ اس شہر میں ایک دن خون کے دریا ضرور بہیں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہی ہوگی۔ ہاں، تم مجھے ایسے ہی معلوم ہوتے ہو، زیبا نے کہا اور خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ فون کا ریسیور بڑی دیر سے جولیانا فٹر واٹر کے ہاتھ میں تھا اور وہ ایکس2 کو اپنی بپتا سنا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم بالکل پرواہ نہ کرو، سب کچھ میری نظر میں ہے۔ میں اس وقت بھی تم سے زیادہ دور نہیں تھا جب تم شارٹی کی ڈائری پر لکھ رہی تھی۔ اگر تم اسے وہ تحریر نہ دیتی تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا۔ تم واقعی ذہین ہو۔ مگر اس کا انجام؟ تم مطمئن رہو، ان میں سے کوئی بھی تم سے 100 روپے وصول کرنے نہیں آئے گا۔ اب سارا کام خط و خطابت کے ذریعے ہوگا۔ تم چونکہ غیر ملکی ہو، اس لیے اونچے طبقے میں بہت جلد مقبولیت حاصل کر سکتی ہو، لہٰذا خیال ہے کہ تم سے کم از کم 1000 روپے ہفتہ وار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لعنت ہے، میں ایک آدھ کو شوٹ کر دوں گی۔ جولیا جھنجھلا گئی۔ اس طرح تم سارا کھیل بگاڑ دو گی۔ میں کہتا ہوں نا کہ کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہ کر سکے گا۔ اب میرے لیے کیا کام ہے؟ اب تمہارے لیے ایک بہت ہی اہم کام ہے، تمہارے علاوہ اور کوئی اسے انجام نہیں دے سکتا۔ سردار منزل کے فلیٹ نمبر 7 میں ایک لڑکا عادل پرویز رہتا ہے، اس سے دوستی کرو۔ وہ اس مقتولہ کا دوست تھا جس کی لاش کچھ دن پہلے ملی تھی۔ تم نہایت آسانی سے اس لڑکی رابعہ کی سہیلی بن سکتی ہو، بلکہ تم اس سے یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ تم رابعہ کی رازدار تھی، یعنی ان دونوں کے رومان کا تمہیں علم تھا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ رابعہ نے کبھی تمہارا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے جواب میں زیادہ باتیں بتانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ لاپرواہی سے کہہ دینا کہ نہ کیا ہوگا۔ بقیہ میں تمہاری ذہانت پر چھوڑتا ہوں۔ کیا آپ میرے کام سے مطمئن ہیں؟ بہت مطمئن ہوں فٹر واٹر، تم بہت ذہین ہو، بقیہ آدمیوں سے کہیں زیادہ۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، جولیانا نے کسی ننھی سی بچی کی طرح منمنا کر کہا۔ کیا کرو گی؟ اس سے کیا فائدہ؟ تم نے مجھے سینکڑوں بار دیکھا ہے لیکن نظر انداز کر گئی۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تم مجھے ایکس2 کو سمجھ سکو۔ میں آپ کو؟ جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اوہ،
کچھ نہیں جناب، میں خود بھول گئی، جولیا بکھلا کر بولی۔ اچھا بس، اب اپنا کام شروع کر دو۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جولیا بڑی دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ شیلا غائب، ناہید غائب۔ شیلا کا تو خیر پتہ ہی نہیں معلوم تھا، لیکن ناہید فی الحقیقت شاداب نگر کے ماڈل گرلز اسکول کی ایک استانی تھی۔ گرلز اسکول میں معلوم ہوا کہ وہ 1 ماہ کی چھٹی پر ہے، اور گھر پر یہ معلوم ہوا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ عمران کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ یوں تو اس کے سامنے بتھیرے مجرم تھے اور وہ انہیں ہر وقت پکڑ سکتا تھا، مگر فی الحال یہ اس کے پروگرام میں نہیں تھا۔ وہ تو دراصل اس گروہ کا طریقہ کار معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسی کے ذریعے اس کی رسائی اصل مجرم تک ہو سکتی تھی۔ پوسٹ باکس نمبر 213 کے متعلق تفتیش کرا کے وہ زیبا تک پہنچا تھا۔ پھر زیبا کے ذریعے وہ لیٹر باکس اس کے علم میں آیا، جس میں وہ ایک مخصوص تاریخ پر بڑے نوٹوں کا پیکٹ ڈالا کرتی تھی۔ اب وہ لیٹر باکس اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ ناہید کی تلاش اسے اس لیے تھی کہ وہ اس سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، وہی بات جس کی طرف شیلا نے اشارہ کیا تھا، یعنی ناہید ان لوگوں کو اطلاع دے گی کہ شیلا ایک سرکاری سراغ رساں کے چکر میں پھنس گئی ہے۔ شیلا کی یہ بات درست بھی نکلی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں چند نامعلوم آدمی نہ صرف داخل ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے عمارت میں گھسنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایسی صورت میں فی الحال اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ ناہید ہی نے انہیں اطلاع دی ہوگی۔ لہٰذا اب عمران یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ناہید نے انہیں اطلاع دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ عمران نے ناہید کے لیے بہت تگ و دو کی، لیکن اس کا سراغ نہ مل سکا۔ ابھی ایک پیچیدہ مسئلہ اور باقی تھا، مقتولہ رابعہ کی لاش، جسے اس کی ماں نے رابعہ کی لاش تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے جسم پر رابعہ ہی کے کپڑے تھے، حتیٰ کہ پیر کے زخم پر پٹی بھی وہی تھی جو رابعہ نے اپنے پیر کے زخم پر باندھی تھی۔ لیکن اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ وہ رابعہ کی لاش ہرگز نہیں تھی۔ رابعہ کی ماں اگر اپنا بیان نہ دیتی تب بھی اس میں شبہ باقی رہ جاتا کہ یہ رابعہ ہی کی لاش ہے، کیونکہ پیر کے زخم کے متعلق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پیر کا زخم موت سے پہلے کا نہیں ہو سکتا، وہ موت کے بعد ہی وجود میں آیا ہوگا۔ بہرحال اس سے عمران نے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی دوسری کی لاش رابعہ کی لاش بنا کر منظر عام پر لائی گئی تھی۔ مقصد جو کچھ بھی رہا ہو، مقصد ہی معلوم کرنے کے لیے جولیانا فٹر واٹر کو عادل پرویز کے پیچھے لگایا تھا۔ آج تو عمران زیبا اور لیٹر باکس کے چکر میں تھا، کیونکہ آج معمول کے مطابق وہ اس پیکٹ کو لیٹر باکس میں ڈالنے والی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ زیبا نے اس کی اور اپنی گفتگو کے متعلق اپنے گروہ والوں کو مطلع نہ کیا ہوگا۔ وہ کافی چالاک تھی، اس نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اگر گروہ والوں کو آگاہ کر دینے کے بعد وہ محفوظ نہ رہ سکے گی، اور وہ کسی ایسے آدمی کو کب چھوڑنے لگے جو پولیس کی نظر میں آ گیا ہو۔ عمران کی دانست میں ناہید اور شیلا کا غائب ہو جانا بھی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ وہ گروہ والوں کی کسی نئی سازش کا شکار ہو گئی، اور یہ بات اسے شیلا ہی نے بتائی تھی کہ وہ گروہ کے لیے کام کرنے والی لڑکیوں کے برے انجام کی اطلاع ہر لڑکی کو دی جاتی ہے۔ انہیں متنبہ کیا جاتا تھا کہ پولیس کی نظر میں آ جانے کے بعد ان کا بھی وہ انجام ہو سکتا ہے۔ عمران آج صبح ہی سے زیبا کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آج یہ کام وہ خود ہی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے میک اپ بھی کرنا پڑا تھا۔ چونکہ زیبا اسے بہت قریب سے دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے میک اپ کے بغیر چلنا دشوار ہی تھا۔
ज़ेबा ने हस्बे मामूल पोस्ट बॉक्स नंबर 213 का मनी ऑर्डर वसूल किया। पोस्ट ऑफिस से वापसी के बाद बकिया वक्त दफ्तर ही में गुजरा, फिर अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। 5 बजे से 8 बजे रात तक फ्लैट में रही। 8 के बाद फिर बाहर आई, एक टैक्सी ली और किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। इमरान अपनी 2 सीटर में बैठा उसका ताक़ुब कर रहा था। गेराल स्ट्रीट के मोड़ पर ज़ेबा टैक्सी से उतर गई। अब वो गेराल स्ट्रीट में पैदल चल रही थी। इमरान ने उसके हाथ में सुर्ख रंग का एक पैकेट देखा था। वो इसे अलानिया लिए जा रही थी। अचानक एक जगह इमरान ने उसे झुककर कोई चीज़ उठाते देखा। वो जल्दी से आगे बढ़ाया। ज़ेबा वही पैकेट ज़मीन से उठा रही थी। गालबन एक कैफ़े से निकलने वाले 5-6 आदमियों की भीड़ से उलझ गई थी और इसी दौरान में पैकेट भी उसके हाथ से गिर गया था। जो बात भी रही हो, इमरान ये नहीं देख सका कि ये पैकेट कैसे गिरा था। ज़ेबा पैकेट उठाकर होंठों में कुछ बुड़बुड़ाती हुई आगे बढ़ गई। इमरान उसके पीछे चलता रहा, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो उसका ताक़ुब कर रहा है। लेटर बॉक्स गेराल स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर था। ज़ेबा ने वो पैकेट उसमें डाल दिया और बगैर तवक्कुफ़ किए आगे बढ़ गई। इमरान वहीं खड़ा रहा जहां रुका था। फिर थोड़ी देर बाद वो भी आगे बढ़ा और जेब से एक लिफाफा निकालकर लेटर बॉक्स में डालने लगा। वो दरअसल लेटर बॉक्स में लगे हुए कुफल की साख्त देखना चाहता था। फिर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। चूँकि पहले से इस मुहिम का प्रोग्राम था, इसलिए सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। वो रात भर यहीं सड़क पर रुककर लेटर बॉक्स की निगरानी करना चाहता था। कार उसने सड़क पर छोड़ दी थी। उसी कार में फटे पुराने कपड़ों का जोड़ा था। इमरान ने एक दुकान से सुलेमान को फ़ोन किया कि वो कार वहाँ से ले जाए। उसका नौकर सुलेमान एक अच्छा खासा ड्राइवर भी था। उसे फ़ोन करने के बाद कार की तरफ आया, उसमें से पुराने कपड़ों की गठड़ी निकाली और करीब ही के एक पब्लिक पेशाब खाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से बरामद हुआ तो हुलिया ही और था। जिस्म पर वही फटा पुराना लिबास था और वो इस तरह लंगड़ाता हुआ चल रहा था जैसे पैर में शदीद तरीन तकलीफ़ हो। बगल में एक गठड़ी थी जिसमें शायद वो कपड़े थे जिन्हें कुछ देर कबल पहने हुए था। ठीक लेटर बॉक्स के सामने सड़क की दूसरी तरफ उसने डेरा डाल दिया। रात भीगती जा रही थी। 1 बजे तक सड़क सुनसान हो गई। इमरान एक इमारत की दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। वो तन्हा नहीं था। दोनों तरफ फुटपाथों पर कई बेखानमा पड़े सो रहे थे। कुछ देर बाद इमरान भी लेट गया, लेकिन उसकी नज़र लेटर बॉक्स ही पर थी। फिर कहीं के घड़ियाल ने 4 बजाए। इमरान ने अपनी रानों में ज़ोर ज़ोर से चुटकियां लेकर नींद को भगाने की कोशिश की। न जाने क्यों यहाँ इस फुटपाथ पर उसे घर से ज़्यादा आराम मिल रहा था। आराम और नींद में चौधी दामन का साथ होता है। नींद आती रही और वो उसे अपने जहन से झटक देने की कोशिश करता रहा। ये तो कुछ भी ना हुआ, वो उस वक्त बड़बड़ाया जब उजाला फूटने लगा। रात भर लेटर बॉक्स के करीब कोई साया तक नज़र नहीं आया था। अब वो उस पेकर का इंतज़ार करने लगा जो डाक निकाल कर ले जाता है। उसने सोचा मुमकिन है वो पैकर भी इसी ग्रोह का कोई आदमी हो, मगर ये बात करीने कयास नहीं थी। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही आदमी हमेशा डाक निकालता रहे, लिहाजा ये तरीका तो अख्तियार किया ही नहीं जा सकता था। फिर धूप भी फैलने लगी। इमरान जहाँ था वहीं रहा। तकरीबन 7 बजे एक आदमी डाक निकालने के लिए लेटर बॉक्स का कुफल खोलने लगा। इमरान सीधा होकर बैठ गया।
اس نے خطوط نکالے، ان میں سے سرخ رنگ کا وہ پیکٹ موجود تھا۔ نہ جانے کیوں پیکر نے اسے اٹھا کر دور سڑک پر پھینک دیا۔ لیٹر باکس کے قریب والی پان کی دکان کا مالک اپنی دکان کھولنے جا رہا تھا۔ اس نے پیکر سے پوچھا، کیوں چچا، کیا پھینک دیا؟ ارے لالا، وہی پیکٹ، نہ جانے کون حرامزادہ مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ پان والا اپنا کام روک کر پیکٹ کی طرف جھپٹا اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر واپس آیا۔ وہ اسے چاک کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پچھلی بار والے پیکٹ سے 2-3 بڑی مزیدار تصویریں نکلی تھیں۔ اس نے پیکٹ کو کھول ڈالا مگر دوسرے ہی لمحہ میں بولا، تھت تیرے کی، یہ تو پرانا اخبار ہے۔ اور پھر اس نے اخبار نکال کر زمین پر پٹخ دیا اور لفافے کے پرزے پرزے اڑا دیے۔ عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، وہ سوچنے لگا۔ ان دونوں کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوا تھا جیسے اس سے پہلے بھی وہ اسی قسم کے پیکٹوں سے دوچار ہو چکے ہیں، خصوصاً پیکر کا رویہ۔ اس نے جلاہٹ ہی میں اسے دور پھینک دیا تھا، گویا اس سے پہلے بھی پرانے اخبار ہی کی طرح کی فضول چیزیں پیکٹوں سے برآمد ہوتی رہی تھیں۔ یہ بھی تو ممکن نہیں تھا کہ کسی نے اصل پیکٹ لیٹر باکس سے نکال کر اس کی جگہ دوسرا ڈال دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا بھی تو عمران کو کیوں نہ خبر ہوئی، کیونکہ وہ رات بھر لیٹر باکس کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ عمران الجھن میں پڑ گیا۔ آخر اس پیکٹ میں ردی اخبار ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ عمران وہاں سے اٹھ کر دوسرے فٹ پاتھ پر چلا آیا۔ اسی پان والے سے 2 سگریٹ خریدے، ایک سلگا لیا اور دوسرے کو کان پر رکھ کر نیچے پڑا ہوا اخبار اٹھانے لگا۔ اخبار کو اٹھا کر وہ وہاں سے چل پڑا۔ وہ سوچنے لگا، کیا زیبا نے اسے الو بنایا تھا؟ مگر وہ تو ابھی حال ہی میں اس بات سے واقف ہوئی تھی کہ کوئی اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ ڈاک نکالنے والے پیکر اور پان والے کی گفتگو کا محاصل اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے پیکٹ ہمیشہ لیٹر باکس میں ملتے رہے ہیں اور ان میں سے فضول چیزیں ہی برآمد ہوتی رہی ہیں۔ یہ مسئلہ چکرا دینے والا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے غسل کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد ناشتے کے لیے اگل گپاڑا مچانے لگا۔ اس کی دوست روشی اب اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ سارا کام اس کا نوکر سلیمان ہی سنبھالے ہوئے تھا۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد عمران نے وہی اخبار میز پر پھیلا دیا جو اس پیکٹ سے نکلا تھا۔ پچھلی تاریخوں کا اخبار تھا۔ ایک جگہ حاشیے پر اسے نیلی روشنائی کی تحریر نظر آئی، مگر یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ رقمیں جوڑی اور گھٹائی گئی تھیں۔ اکثر لوگ اخبار کے حاشیوں پر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسے کچھ دستخط نظر آئے اور عمران بے ساختہ جھک کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر یک بجک کرسی سے اچھل پڑا۔ جولیانا فٹر واٹر کو خط دیکھ کر ساسیمہ ہو گئی، حالانکہ ایکسٹرو نے پہلے ہی اس کی پیشگوئی کر دی تھی۔ خط کسی نامعلوم آدمی کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تحریر ٹائپ میں تھی۔ اس میں جولیا سے کہا گیا تھا کہ وہ ہر ہفتہ 700 روپے ادا کرے، ورنہ اس کی وہ تحریر پولیس کے حوالے کر دی جائے گی جو اس نے ایک نوزائیدہ بچے کی لاش کے سلسلے میں دی تھی۔ رقم پوسٹ باکس نمبر 213 کے پتہ پر بھیجنی چاہیے اور بتھیری دھمکیاں تھیں۔ آخر میں کہا گیا تھا کہ وہ یہ رقم ادا کر سکتی ہے کیونکہ اگر وہ چاہے تو اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو بآسانی پھانس سکتی ہے۔ بہرحال لب لباب یہ تھا کہ اگر وہ جائز طریقوں سے رقم حاصل نہیں کر سکتی
تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ جولیا نے خط لکھنے والے کو بے شمار گالیاں دیں اور فون پر ایکسٹرو کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے کئی بار اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے پاس عادل پرویز کے متعلق بھی ایک اہم خبر تھی۔ 2 بجے کے قریب خود ایکسٹرو کا فون آیا۔ جولیا اسے موصول ہونے والے خط کے متعلق بتا کر بولی، عادل پرویز کے متعلق سنیے، اب اس نے وہ بات مجھے بتائی ہے جو پولیس کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقتاً ان دونوں نے فرار ہو جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، مگر عین وقت پر وہ پر اسرار طریقے پر غائب ہو گئی۔ اس کا بیان ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر رابعہ کا باپ اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تھا اور وہ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ یعنی مسٹر ہارپر کے دفتر میں؟ ایکسٹرو نے پوچھا۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا، مگر یہ مرد بھی بڑے الو کے پٹھے ہوتے ہیں۔ عادل پرویز کو مجھ میں رابعہ کی جھلکیاں نظر آنے لگی۔ وہ گھنٹوں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ تم دن میں ایک بار اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ جواب میں ایکسٹرو نے کہکا لگایا اور بولا، عورتیں بھی ایسی ہی الو کی پٹھی ہوتی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ آدمی کو بری طرح الو بناتی ہیں۔ وہ ورڈسورتھ ہو جاتا ہے، کیٹس ہو جاتا ہے، بائرن ہو جاتا ہے، میر ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، دفتر کے دفتر سیاہ کرتا ہے، مگر مقصد ان سب کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بچے کا باپ بننا چاہتا ہے۔ یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے، مگر میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں ہے، پھر کبھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بڑے کھردرے ہیں، جولیا بولی۔ ہاں، میں کھردرا ہوں، اس لیے ہر وقت خوش رہتا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ جولیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کہے، اور ایکسٹرو نے بھی سلسلہ منقطع کر دیا۔ نہ جانے کیوں جولیا اداس ہو گئی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔